ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه؟ إني لا أرى الموت إلا السعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. مجلس کی قبولیت کے لیے، دعا کی استجابت کے لیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور ہونے کے لیے، تمام عالمی انسانیت کو اس وبا سے نجات ملنے کے لیے، تمام حاجت رواؤں کی حاجت کی برابری کے لیے، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک دفعہ صلوات پر محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام محرم الحرام ہے، ایام استجابت دعا ہے، اور ہمارا وسیلہ ہے امام حسین اور آپ کے باقی ساتھی باوفا اصحاب اور آپ کے اہل. سب سے پہلے خدا تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا پاک پروردگارا، جو بھی یہاں پہ حاضرین ہے ان کی جو بھی دلی مراد ہے، دلی خواہش ہے، جو بھی شرعی حوائج ہے، پاک پروردگارا بحق محمد و آل محمد ان حاجتوں کو پورا فرما. خدایا پاک پروردگارا، تمام مریضوں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما. خدایا پاک پروردگارا، جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی عزاداری برپا ہو رہی ہے، خداوند بحق محمد و آل محمد، بحق سید الشہداء امام حسین، بحق زین العابدین، خدایا پاک پروردگار تمام عزاداروں کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. خدایا پاک پروردگار تمام عالم انسانیت بالخصوص عالم اسلام کو اس وبا سے نجات دلا دے. خدایا پاک پروردگار تمام حاجت رواؤں کی حاجت روا فرما. خدایا پاک پروردگار جو بھی بے اولاد ہے بحق علی اصغر، خدایا ان کو اولاد عطا فرما. خدایا پاک پروردگار ہمارے آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی خواجہ الشریف کی
اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ استجابت دعا کے لیے محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایام محرم الحرام ہے، دنیا کے ہر کونے میں عزاداری امام حسین جاری ہے۔ مختلف زبانوں میں مختلف طریقوں سے مختلف پہلوؤں پر عزاداری امام حسین جاری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت سارے ظالم اور جابر حکمرانوں کی 1400 سال پہلے سے یہ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عزاداری رک جائے، کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین کی زیارت رک جائے، لیکن یہ عشق حسین ہے۔ دلوں میں عشق حسین کی ایسی حرارت تھی کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو کٹوا کر اپنے پیروں کو کٹوا دی، لیکن نہ زیارت امام حسین رک سکی نہ عزاداری امام حسین رک سکی۔ اور انشاءاللہ یہ ولایت علی اور عشق حسین کا نتیجہ ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ عزاداری جاری و ساری رہے گی۔ لیکن واقعہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے، صرف ایک حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے۔ آپ جس پہلو میں بھی واقعہ کربلا سے درس لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں۔ بزرگوں کے لیے الگ درس ہے، جوانوں کے لیے الگ ہے، خواتین کے لیے الگ درس ہے، بچوں کے لیے الگ درس ہے۔ آپ جس پہلو سے بھی درس لینا چاہیں گے واقعہ کربلا سے آپ کو درس ملے گا۔ انہی میں سے بعض دروس جو واقعہ کربلا سے ہمیں ملتے ہیں، انہی کی طرف اشارہ کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک پاک و پاکیزہ زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، ایک پاک و پاکیزہ زندگی حیات طیبہ کس طرح بسر کرنی ہے۔ جس طرح خداوند متعال نے قرآن میں ارشاد فرمایا، آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ نحل آیت نمبر 97، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، من يعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی نیک اعمال بجا لائے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بس شرط یہی ہے وهو مؤمن، لیکن وہ مومن ہونا چاہیے۔ جو بھی نیک اعمال بجا لائے چاہے مرد ہو یا عورت۔ اسلام مرد اور عورت کے درمیان اسلام میں عمل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرتا ہے کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے، ان کے لیے یہی جواب ہے کہ عمل کے اعتبار سے مرد اور عورت میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جتنے حقوق اسلام نے عورتوں کو دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ جو بھی عمل بجا لائے چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہی ہے کہ وہ مومن ہو۔ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو پاکیزگی والی زندگی عطا کریں گے، پاک و پاکیزہ والی زندگی ان کو عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل انجام دیتے ہیں ان سے بڑھ کر اس سے اچھے صلے ہم ان کو عطا کریں گے۔ تو یہ پاک و پاکیزہ زندگی پاک و پاکیزہ والی زندگی ہم کربلا والوں سے بڑھ کر اور کس سے لے سکتے ہیں؟ یہ درس صرف کربلا والوں سے ملتا ہے کہ ہم پاک و پاکیزہ والی زندگی کس طرح گزارے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد نہیں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پس موت اور حیات کو خلق کرنے کا نتیجہ مقصد ہی یہی ہے تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔
خداوند متعال کو احسن عمل چاہیے، اکثر عمل نہیں چاہیے۔ خداوند متعال کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کہ جس کا اچھا عمل ہو وہ قابل قبول ہے، جس کا زیادہ عمل ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اچھا عمل ہونا چاہیے۔ ادھر بھی ہمیں کربلا سے ادھر ملتا ہے کہ اچھے عمل والوں کے عمل قابل قبول ہے۔ ایک مثال واقع کربلا سے، جناب حر علیہ السلام جس کی پوری زندگی یزیدیت میں گزری، جس کی پوری زندگی یزید کی غلامی میں گزری، لیکن صرف ایک پل کے لیے حسین کے بارے میں سوچا، صرف ایک رات کے لیے حسین کے بارے میں سوچا، تدبر کیا، تفکر کیا، غور و فکر کیا، کون ہے یہ حسین؟ میں ساری زندگی کس طرف ہوں؟ آیا میں جس طرف ہوں کیا وہ حق پر ہے؟ صرف ایک رات غور کیا حر نے، لیکن اسی ایک رات میں حر نے حق کو پا لیا، حر نے حسین ابن علی کو پا لیا، صرف ایک رات میں۔ اس کو کہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حر کی اسی ایک رات کا غور و فکر کرنا بعض لوگوں کے پوری زندگی کے عمل سے بہتر تھا۔ بعض لوگ پوری زندگی عمل کرتے کرتے یزیدیت میں رہ گئے، لیکن حر نے صرف ایک رات میں حسین کو پا لیا، صرف ایک رات میں حق کو پا لیا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اچھے عمل کس طرح جلانا ہے، پاک و پاکیزہ والی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اسی طرح واقع کربلا سے ملنے والا ایک درس یہ بھی ہے کہ ہم ظالم جابر اور ظالم حکمرانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ جب ولید نے امام حسین علیہ السلام کو بیعت کے لیے بلایا، کیا فرمایا؟ امام حسین نے پوری انسانیت کے لیے جو حق پر ہو اور تمام حسینی قوم کے لیے ایک اٹل اور نہ تبدیل ہونے والا، نہ تغیر ہونے والا ایک موقف دے دیا۔ وہ کون سا موقف ہے؟ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ جب مروان بن حکم نے امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ کو کچھ مشورہ دینا چاہتا ہوں، کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ مروان بن حکم حسین بن علی سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ امام حسین تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا وَمَا ذَلِكَ قُلْ حَتَّى أَسْمَعَ، کہ تم کیا نصیحت کرنا چاہتے ہو؟ تم کہو تاکہ میں سنوں تمہاری نصیحت۔ اس نے کہا أُرِيدُ أَنْ أَنْصَحَ حَتَّى تَنْصَحَ وَتَرْشُدَ، میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ہدایت پاؤ۔ امام نے فرمایا کیا نصیحت کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا انی آمرک ببیعۃ یزید، میں آپ کو یزید کی بیعت کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ امام نے ایک جملہ کہا لقد قلت قولا شططا، تم نے بہت بری بات کی ہے، ولا علومک علی قولک، میں تمہارے اس قول پر تمہیں ملامت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تھی، میں ملامت نہیں کرتا، اس کی ایک وجہ تھی۔ کیوں؟ لأنك اللعين الذي لعنك رسول الله وأنت في صلب أبيك الحكم بن أبي العاص۔ اے مروان بن حکم، تم وہ شخص ہو جس کے اوپر پیغمبر نے اس وقت لعنت کی ہے جب تمہارے باپ حکم بن ابی العاص کے صلب میں تھا۔ وَإِنَّ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُمْكِنُ لَهُ وَلَا مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَدْعُو بِبَيْعَةِ يَزِيدَ، تو جس کے اوپر پیغمبر لعنت کرے اس سے آپ اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اس سے اور کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ صرف یہی بات کرے گا کہ یزید کی اطاعت کرو، یزید کی بیعت کرو؟ اس سے خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ تم وہ شخص ہو جس کی پیدائش سے پہلے ہی رسول خدا نے تمہارے اوپر لعنت کی ہے۔ اس کو ادھر ہی امام حسین نے اوقات دکھا دی۔ تو ظالم اور جابر حکمرانوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یہ درس ملتا ہے واقعہ کربلا سے۔
جب ولی نے کہا کہ یزید کا حکم ہے کہ آپ بیعت کریں تو فرمایا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومخترق الملائکہ ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق مثلي لا يبايع الإسلام. تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو، ہم اہل بیت کے گھرانے سے ہیں، معدن رسالت ہے، ملائکہ جس گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں وہ گھر ہمارا ہے. اور ایک طرف یزید ہے کہ رجل فاسق ہے، الاعلان فحش اور برائی کرنے والا یزید، قاتل نفس محترمہ شراب پینے والا یزید، اس کی بیعت کروں. مثلی لا یبایع الاسلام، صرف میں حسین نہیں بلکہ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ ایک پیغام دیا رسول حسین ابن علی نے کہ تا قیامت کوئی بھی حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو عزیزان محترم، واقعہ کربلا سے یہ درس ملتا ہے کہ کبھی بھی جابر اور ظالم حکمرانوں کا ساتھ نہیں دینا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں وقت یزید کی بیعت ہو رہی ہے، وقت یزید کے گروہ یزیدیت حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، لیکن حسین والے کبھی یزید والے کی بیعت نہیں کریں گے. ایک دفعہ سبا پڑے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور درس جو واقعہ کربلا سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے عزت کی زندگی گزارنا. موت فی عز خیر من حیات فی ذل، کہ عزت کی زندگی ذلت کی موت سے بہتر ہے. اس لیے نہیں فرمایا، امام حسین نے فرمایا کہ الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. آج یہ خبیث مجھے دو راہیں بتا رہے ہیں کہ یا تو میں صلح کر لوں یا تو میں بیعت کر کے ذلت لے لوں، ذلت کی زندگی گزاروں. وہیہات من الذلہ، لیکن ذلت ہم اہل بیت سے دور ہے، ہمیں عزت کی موت قبول ہے، لیکن جابر اور ظالم حکمران کی بیعت کر کے ذلت کی زندگی نہیں گزاریں گے، ذلت کی زندگی نہیں گزاریں گے. یا اب اللہ لنا ذالک ورسولہ والمؤمنون، کہ اللہ تعالی ہم سے یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم کسی جابر اور ظالم حکمران کی بیعت کریں. نہ رسول خدا یہ چیز کو پسند کرتا ہے، نہ مومنین پسند کرتا ہے. وحجور طابت وطہورت، اور جس گود میں ہم پلے بڑے ہیں، فاطمہ زہرا کے گود میں پلے بڑے ہونے والے حسین ہندک کے گود میں پلنے والے یزید کی بیعت نہیں کر سکتے. یہ درس ملتا ہے ہمیں واقعہ کربلا سے کہ عزت کی زندگی گزارنی ہے، کبھی بھی ظالم اور جابر حکمرانوں کا ساتھ نہیں دینا ہے، یا تو فعل کے ذریعے ان کا رد عمل دینا ہے، یا تو کم از کم قول کے ذریعے. یہ بھی درس ملتا ہے واقعہ کربلا سے کہ جہاں پہ حق دیکھو اس کی حوصلہ افزائی کرو، جہاں پر بھی فحش اور برائی دیکھو اس کی حوصلہ شکنی کرو. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، یہ بھی درس ملتا ہے واقعہ کربلا سے. حسین بن علی نے جب مدینے سے نکلتے ہوئے اپنے مقاصد بیان کیے تو صرف صحیح تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، کہ میں صرف مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف اسی لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد امجد رسول خدا کی امت کی اصلاح کر سکوں. واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب. میں امر بالمعروف کر سکوں، نہیں عن المنکر کر سکوں، اور اپنے جد امجد اور بابا علی بن ابی طالب کی سیرت پر چل سکوں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مختلف مراحل ہیں. ایک دفعہ آپ کسی کو سمجھا دیں کہ بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے، آپ نہیں کرو،
اس کے اوپر آپ کے اوپر یہ امر بالمعروف، آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ بتا دیں، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ ایک طرف آپ کو کیا کر کے دکھانا پڑتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، لیکن ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ ہے جو حسین بن علی نے کیا ہے کہ اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے 6 ماہ کے بچوں سے لے کر 80 سال تک کے بزرگوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہے حسین بن علی نے۔ پس ازادارو، امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے سے پہلے اپنا ایک سفیر بھیجا کوفہ والوں کی جانب، اپنے ابن عم جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی جانب سفیر بنا کر بھیجا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کوفہ والو میں تمہاری طرف ایک سفیر بھیج رہا ہوں جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے، کہ میرا سفیر ہے، تم سب اس کی بیعت کرو۔ جب مسلم کوفہ میں پہنچے تو روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے مسلم کی بیعت کی، 18,000 لوگوں نے مسلم کی بیعت کی۔ مسلم خوش ہوا اور اپنے بھائی حسین کو خط لکھا، بھائی حسین جلد سے جلد آپ بھی کوفہ پہنچے۔ تقریباً 18,000 لوگوں نے میری بیعت کی، لیکن مسلم کیا جانے کہ ایک ساعت کے بعد مسلم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بس نماز مغرب قریب ہونے والا تھا کہ مسجد کوفہ میں جناب مسلم نماز پڑھنے جاتے ہیں، 18,000 لوگوں کا مجمع ہے، لیکن نماز ختم ہونے کے بعد مسلم کیا دیکھتا ہے کہ اب کوئی بھی مسلم کے ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ 18,000 لوگوں کا اجتماع ہے وقت مسلم کے ساتھ، لیکن مسلم اکیلا تنہا کوفہ میں رہ گیا، گلیوں میں گھومنے لگا مسلم ابن عقیل۔ غریب مسلم کوفہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے، ایک دفعہ تھکے ہوئے کسی گھر پر دیکھتا ہے کہ ایک خاتون یہاں پہ ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق ایک خاتون جس کا بیٹا بھی یزیدی لشکر ابن زیاد کے لشکر میں شامل تھا کہ کوفہ میں شور و غل تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی میں جناب مسلم وہاں پہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کنیز اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا پانی پلا دے، آپ کو شاید قیامت کی پیاس آپ کی بجھ جائے، قیامت کے دن۔ اس خاتون نے جناب مسلم کو پانی دیا، مسلم پانی پینے کے بعد وہاں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ بندے خدا آپ اپنے گھر کو چلے، یہاں حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جناب مسلم وہاں پہ بیٹھے رہے۔ دوسری دفعہ جب اس خاتون نے کہا کہ یہ بندے خدا میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کے پاس جائے، اپنا کوئی گھر ہے تو وہاں جائے، حالات یہاں نہیں ہے، لیکن جناب مسلم کے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ تو وہ خاتون پوچھتی ہے کیا ہوا ہے بندے خدا، کیا آپ کا کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے، آپ کا نام گرامی کیا ہے؟ تو جناب مسلم کہتے ہیں کہ تمیز خدا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے، اس شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں اس شہر میں غریب ہوں۔ ایک دفعہ وہ خاتون یہ سنتی ہے تو رو کر کہتی ہے اے مسلم ابن عقیل آپ اندر آئے، یہ پورا کوفہ آپ کی تلاش میں ہے۔ وہ خاتون جناب مسلم کو اپنے گھر لے کر جاتی ہے، عزت و احترام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ پوری رات جناب مسلم استغفار اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بلال تھا۔ ابن زیاد نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی مسلموں کی خبر دے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ جب اس کا بیٹا گھر آتا ہے اور اپنی ماں کو خوش دیکھتا ہے کہ اپنے ماں خوشی سے کسی کمرے میں بار بار جاتی ہے، بار بار کمرے سے واپس آتی ہے، اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں کیا بات ہے کہ آپ خوش نظر آ رہی ہے؟ وہ ماں اپنے بیٹے سے
چھپانا چاہتی تھی، لیکن بیٹے کے اصرار پر کہا کہ بیٹا کسی کو بتانا نہیں، کسی کو خبر نہیں دینا، آج ہمارے گھر میں مسلم عقیل مہمان ہے۔ رات گزر جاتی ہے، صبح کا وقت آتا ہے، لیکن جب اس کے بیٹے کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم عقیل اس کے اپنے گھر میں ہے، لیکن اس کو اس انعام کا لالچ پڑ جاتا ہے، تو وہ جا کے ابن زیاد کے لشکر کو یہ خبر دیتا ہے کہ مسلم ابن عقیل میرے گھر میں ہے۔ جب ابن زیاد تک یہ خبر پہنچتی ہے تو ابن زیاد تقریباً 1500 کا لشکر مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جناب مسلم طوعہ کے گھر میں تھے، جناب مسلم طوعہ کے گھر میں تھے، اسی اثناء میں گوروں کی ٹاغوں کی آواز سن رہے ہیں، تو جناب مسلم نے طوعہ سے کہا کہ اے کنیز خدا، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میرے خواب میں امیر المومنین آگے کہا کہ اے بیٹا مسلم، جلدی کرے، ہم حوض کوثر یہ آپ کے انتظار میں ہے، شاید میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ اے کنیز خدا، ہو سکے تو میرے ذمہ تیار کر لینا، تلوار دے دینا۔ وہ خاتون فریاد کرتے ہوئے جناب مسلم کو اس کی تلوار دے دیتی ہے۔ بس عزادارو، ایک وقت جب مسلم باہر آیا، اس گھر سے باہر نکلا اور بنی ہاشم کا جوان مرد تھا، بہادر تھا، جنگ کیا 1500 لشکر کے مقابلہ میں اکیلا مسلم تھا۔ جب لشکر کم پڑ گیا تو یزید کو بتایا، ابن زیاد کو حکم دیا کہ اور لشکر بھیج دو۔ ابن زیاد نے 500 اور نفر بھیج دیا، اس کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا کہ یہ جوان بنی ہاشم کا جوان ہے، اس کے مقابلے نہیں کر سکتے، کسی دھوکے کے ذریعے ہی اس کو شکست دینا ہوگا۔ بس عزیزان محترم، مختصر کلام، جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا اور ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں لایا تو مسلم نے سلام نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا اے مسلم، امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ سلم الامیر، امیر کو سلام کرو۔ تو اس وقت امام حسین کا یاد آیا مسلم عقیل کو، فرمایا کہ مالی امیر عند الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین بن علی کے۔ ابن زیاد ملعون نے کہا اے مسلم، تم سلام کرو یا نہ کرو، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جناب مسلم نے کہا مجھے پتہ ہے اے ابن زیاد تو مجھے قتل کرے گا، لیکن میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا تم وصیت کر سکتے ہو، کسی سے وصیت کرنا چاہتے ہو تم کرو۔ جناب مسلم نے ایک نظر دوڑایا اور عمر سعد نظر آیا۔ عمر سعد سے کہا کہ میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، لیکن عمر سعد نے ابن زیاد کی خوشامد کے لیے پہلے انکار کیا، لیکن ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ، کہ آج حاجت مند ہے، تجھ سے کچھ حاجت طلب کر رہا ہے، تم اس کی بات سنو۔ جناب مسلم نے عمر سعد کو 3 وصیتیں کی۔ اے عمر سعد، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ جب یہ ابن زیاد مجھے قتل کر دے تو میرا جسم اس سے لے کے تم اسے دفن کر دینا۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میں کوفے میں کچھ عرصے کے لیے رہا ہوں، نان و نفقہ میں نے اپنی جانب سے کھایا ہے، میں کچھ لوگوں کا مقروض ہوں، اگر ہو سکے تو میرے قتل کے بعد میری ذریعہ بیچ کر تم میرے قرض کو اتار دینا۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ جب میں کوفہ پہنچا 18,000 لوگوں نے میری بیعت کی، یہ دیکھ کر میں نے اپنے بھائی حسین بن علی کو خط لکھا تھا کہ کوفہ آئے، ہو سکے تو کسی کو بھیج کر حسین بن علی سے کہہ دینا کہ مولا اب کوفہ نہ آئے، کوفہ نہ آئے، کوفہ والوں نے بیعت توڑ دی ہے۔ بس عزادارہ نے امام حسین ابن زیاد نے حکم دیا مسلم کی وصیت تمام ہو گئی ہے، مسلم کو دار عمارت کی چھت پر لے جاؤ، اسے قتل کر دو۔ مسلم ابن عقیل کو دار عمارت کی چھت پر لے جایا گیا۔ مسلم نے عرض کہ اگر ہو سکے تو میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں ذکر و استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ 2 نماز پڑھ کے ایک دفعہ مسلم ابن عقیل مدینے کی جاری کو کر دیتا ہے۔ امام حسین کو اپنا آخری سلام
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. بھائی حسین ابن علی مسلم ابن عقیل کا آخری سلام قبول ہو. على لعنة الله على من قول الظالمين.